السلام علیکم۔ آئیے آج ہم مل کر قرآن کے 17ویں پارے کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسا حصہ ہے جو ایمان، استقامت اور زندگی کے مقصد پر گہرے اسباق سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا یہ تجزیہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی کتاب خلاصۃ القرآن پر مبنی ہے۔ یہ کتاب ہمیں ان صورتوں کے مرکزی خیال کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء کے ایک بہت ہی طاقتور پیغام سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسا پیغام جو ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، آیت کہتی ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہر چیز سے منہ پھیر رہے ہیں۔ یہ ایک گہرا تضاد ہے نا؟ اچھا، تو اس غفلت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہمیں ایک بامقصد زندگی کا راستہ دکھانے کے لیے ماضی کے انبیاء کے قصے سناتا ہے، اور ہر قصے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ سب سے پہلے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ وہ صرف اپنی قوم کی بت پرستی کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ وہ ان کے سالوں پرانے عقائد کو منطق اور کمال کی ہمت سے چیلنج کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ کمال کا لمحہ آتا ہے جب وہ بتوں کی بے بسی سب کے سامنے لے آتے ہیں۔ یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ ایک ایسا منطقی جال تھا جس نے ان کی قوم کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے عقائد کی حقیقت کو پہچانے۔ اس کے بعد ہم حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت سے سبق سیکھتے ہیں، خاص طور پر ایک کسان اور چرواہے کے درمیان ہوئے ایک تنازع میں ان کے فیصلے سے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ کیا صبر تھا! انہوں نے اتنی بڑی بڑی تکلیفیں اور نقصانات برداشت کیے، لیکن ان کا ایمان ذرا بھی نہیں ڈگمگایا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے اللہ کو پکارنا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، توبہ کا دروازہ ہر حال میں کھلا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام مختلف قصوں اور الگ الگ زمانوں کے پیغمبروں میں مشترک کیا چیز ہے؟ کیا کوئی ایک دھاگا ہے جو ان سب کو جوڑتا ہے؟ جی بالکل، اور وہ دھاگا ہے توحید کا، یعنی اللہ کی وحدانیت۔ یہ ایمان کا وہ مرکزی ستون ہے جو ہر نبی لے کر آیا، چاہے ان کی قوم کوئی بھی ہو یا زمانہ کوئی بھی۔ قرآن اس کی ایک بڑی خوبصورت دلیل دیتا ہے کہ دیکھیں، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہوتا تو یہ سارا نظام کب کا درم برم ہو چکا ہوتا۔ کائنات کا یہ پرفیکٹ آرڈر خود گواہی دیتا ہے کہ اسے بنانے والا ایک ہی ہے۔ اچھا، توحید کے اس بنیادی عقیدے کے بعد یہ پارہ ہمیں عبادت کے ایک عظیم عمل کی طرف لے جاتا ہے، یعنی سورہ حج۔ یہاں حج کی پوری تاریخ اور اس کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قدیم پکار سے شروع ہوتا ہے جب انہیں حکم ہوا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، اور آج تک دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہوتے ہیں۔ یہ ایک گہرا روحانی سفر ہے۔ اور قربانی کے بارے میں ایک بہت ہی اہم بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ جو چیز اس تک پہنچتی ہے وہ ہمارے دل کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اصل مقصد نیت اور جذبہ ہے، صرف رسم ادا کرنا نہیں۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہماری آج کی زندگی کے لیے ایک مکمل گائیڈ ہیں۔ اگر ان موضوعات کو مزید گہرائی میں سمجھنا ہو تو خلاصۃ القرآن ایک بہترین کتاب ہے۔ اور ان تعلیمات کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے امت 360 ایپ کو ایک بہترین روحانی ساتھی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین، یہ سب ہماری زندگی میں کیسے ایک مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انبیاء کے ایک حصے ہم سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنیں گے۔ مزید جاننے کے لیے اور جڑے رہنے کے لیے پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر امت 360 ضرور سرچ کریں۔